اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے 99 نام میں سے جس نام کا علم آج ہم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے الجبار. معنی ہے زبردست. صفت الجبار کے معنی جو ہر چیز پر بلند و بالا ہو، یعنی ایسی ذات جو بلندی کے تمام معنی کی حقدار ہو. جبار کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ کمزور اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملانے والا. اللہ تعالیٰ صاحب جبروت و عظمت ہے. جبر کا معنی قہر اور بلندی کے بھی ہے، اور یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن میں صرف ایک بار ہی آئی ہے. قرآن میں صرف ایک بار ہی آئی ہے. کہاں؟ سورہ حشر آیت نمبر 23 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو یہ صفت الجبار سورہ حشر کے آیت نمبر 23 میں صرف ایک مرتبہ ہی آئی ہے تمام قرآن میں. اور امام بیہقی امام خطابی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الجبار کا معنی اپنی مخلوق کو اپنے ارادے امر نہیں کے آگے مجبور کرنے والا، اور فقراء اور محتاجوں کے اسباب معاش کو جمع کرنے والا. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات باری تعالی ہر چیز پر قہار ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں. اس کا تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز سے بلند و برتر اور بے نیاز ہے. وہ اپنے شریکوں سے بے نیاز، بلند تر اور ہر مماثلت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت جباریت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے بندے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس سے برائی کے حالات کو دور کرنا چاہتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب بھی دنیا میں شیطانی طاقتوں نے زمین میں فساد پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس فتنے اور ظلم ستم کو رفع کیا، حتیٰ کہ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین تعلیمات کے ساتھ آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا. پھر آپ نے ہر طاغوت کا علاج بتا دیا اور اپنے بعد ہر دور میں ایک ایسی جماعت کی خوشخبری دی جو برائی، ظلم و ستم کا مقابلہ کرتی رہے گی. یہ کون سی جماعت ہے؟ کس کی جماعت ہے؟ الجبار کی جماعت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ الجبار کی جماعت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت ہے جو ہر دور میں ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی ہے جو برائی اور ظلم و ستم کا مقابلہ کرتی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یہ سب اس کی قدرت اور جباریت کا مظہر ہے کہ کمزور ترین مخلوق بھی کشا زندگی گزار لیتی ہے. اللہ تعالیٰ طاقتور اور کمزور کو ایک گھاٹ پر اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم سب کے اوپر ایک ایسی ذات باری تعالیٰ ہے جو الجبار ہے اور ایسا زبردست ہے کہ وہ ہر ایک کو زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اور چاہے دنیا میں کتنے ہی ظلم ستم کرنے والے کیوں نہ ہوں، ہم جب اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری مدد کرتے ہیں اور ہر دور میں ایک جماعت کی خوشخبری سناتے ہیں جو انسان جو جبر کرتا ہے اس کو روکنے میں وہ اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو چنانچہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے. جیسے حدیث میں آیا ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں دعائی کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. کیا ہے وہ دعا کے کلمات؟ اللہم یا جبار یا عزیز اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اے اللہ، یا جبار یا عزیز، زبردست اور طاقت والے، اعنا علی ذکرک و شکرک، تجھے یاد کرنے میں اور تیرا شکر ادا کرنے میں اور تیری احسن طریقے سے عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما. اعنا، تو ہماری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کس چیز میں؟ تجھے یاد کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں
تیری احسن طریقے سے عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما. یہ 2 جگہ آئی ہے حدیث، مسند احمد میں اور ابو داؤد میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ برابر رکوع میں سجدوں میں دعائیں مانگتے تھے. جیسے کہ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں سورہ بقرہ پڑھی. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا لمبا قیام ہوتا آپ کا، یعنی ساری بقرہ پڑھ ڈالی ایک قیام میں تہجد کی نماز میں. اور رحمت کی آیت سے گزرتے تو ٹھہرتے اور رحمت کا سوال کرتے، عذاب کی آیت سے گزرتے تو ٹھہرتے اور پناہ مانگتے. پھر قیام جتنا لمبا رکوع کیا. دیکھیے تہجد کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ایسی تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، ان کا سٹیمینا بڑھتا ہے، ان کا ول پاور بڑھتا ہے، ان کا سٹیمینا بڑھتا ہے، ان کی ایمان کی طاقت بڑھتی ہے. کیسی تہجد کی نماز؟ اتنی لمبی. دیکھیے سبحان اللہ کہ جتنی لمبی آپ نے قیام کیا اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع بھی کیا. اور رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ صرف سبحان ربی العظیم ہی نہیں بلکہ یہ دعا بھی ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. سبحانہ پاک ہے، ذی الجبروت والملکوت، جبروت والا اور ملکوت والی، یعنی جبار اور ملکیت والا مالک، کبریائی اور عظمت والا. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر لفظ الجبروت جو استعمال ہوا یہ بھی جبار کا معنی میں آتا ہے. اور سجدے میں پھر اتنا ہی لمبا سجدہ بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سجدے میں بھی اس کے مثل ہی کہا. پھر دوسری رکعت میں آل عمران کی سورہ پڑھی، پھر دوسری صورتیں بھی پڑھی، اور اسی طرح رکوع اور سجود میں یہ دعائیں کی. کیا؟ یعنی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یعنی یہ تسبیح بیان کی، اللہ کی یہ تسبیح بیان کی. جبروت فقط اس ذات تنہا کے لیے ہی مناسب ہے، یعنی جبروت کا لفظ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی مناسب ہے. مخلوق میں سے جو جبر کرے گا وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے گا اللہ کے پاس. مخلوق میں جو بھی جبر کرے گا وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے گا اور اس کی وعید کا مستحق قرار پائے گا. اللہ جل شانہ اس کے لیے شدید سزا اور دلوں پر مہر لگانے اور روز قیامت میں دوزخ میں ڈالنے کی ڈانٹ سناتا ہے. سورہ غافر دیکھیے آیت نمبر 35. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور ایک آیت سورہ ابراہیم کی ہے، اس میں فرمایا اللہ نے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ يُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. کیا کہا؟ ہر جبار اور اراد والا ناکام ہوا، اس کے آگے دوزخ ہے، وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم میں اگر ایک چھوٹا سا ذرے کے برابر بھی ہمارے اندر کوئی جبر والی کیفیت ہے تو اللہ اس کو دور کر دے. یعنی اللہ سخت ناراض ہوتا ہے کہ بندے جبار بنے، سخت ناراض ہوتا ہے اس چیز سے. دیکھیے میں نے 2 آیتیں بتائی آپ کو، ایک آیت سورہ ابراہیم کی اور پہلی جو میں نے پڑھی وہ سورہ غافر کی آیت نمبر 35، اور دوسری جو میں نے پڑھی وہ ابراہیم کی آیت نمبر 15. یعنی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سختی کے ساتھ وعید سناتے ہیں کس کے لیے؟ بندہ جب جبار بن جاتا ہے، بندہ جب جباری اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے سخت ناراض ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور جبار کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ کہ ہر جبار اور اراد والا ناکام نامراد ہو جائے گا، اس کے آگے دوزخ ہے، وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا. یعنی وہ پانی ایسا ہوگا جو گھونٹ بھرے گا تو وہ قریب نہیں کیسے نیچے گزار سکے، اور ہر جگہ سے اس کے پاس سے موت آئے گی اور مرنے والا نہیں، اس کے پیچھے سخت عذاب، یعنی مرے گا ہی نہیں، اس کو موت ہی نہیں آئے گی وہاں پر، کیونکہ خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.